حضرات گرامی السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی شب بہت ہی باعظمت شب ہے، فضیلتوں کی شب ہے، برکتوں کی شب ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اگلی صبح میں کائنات کی سب سے بڑا واقعہ اور اس کائنات میں جو بھی کچھ ہے اسی کے مدعو ہیں، اور اس محفل کا جو انعقاد کیا گیا ہے اسی پروگرام کے تحت اور اسی واقعے کے تحت اس محفل کو انعقاد کیا گیا، اس محفل کو رکھا گیا ہے۔ اور جیسے کہ ہمارا دستور رہا ہے کہ ہم ہر محفل کو، ہر پروگرام کو کلام ربانی سے آغاز کرتے ہیں، لہٰذا اس پروگرام کو بھی کلام الہی سے آغاز کرتے ہیں۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم۔ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ قل يا أهل الكتاب لستم
على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله الأطهار على رسول الله وآله الطهار. ایک مرتبہ سب حضرات بآواز سے بلند صلوات پڑھیں. کلام ربانی کے بعد ہمارے محفل کا آغاز ہو چکا ہے، اور جب بھی کسی محفل میں کلام الہی سے آغاز ہوتا ہے تو محفل کے نور کو دو چندہ ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح محفل میں نورانیت اور صمیمیت تھی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور کلام ربانی کے بعد ہمارا دوسرا پروگرام جو آپ ہی اور ہمارے ہی قوم کے نونہار بچے اسی مکتب اور اسی مذہب کے ماننے والے، اسی ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے والے، ان کی توفیقات ان کے شامل حال ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کچھ لحظات کے بعد آپ کے سامنے وہ اپنے پروگرام کو انجام دیں گے. یہ نونہار بچے اگر ہم ان کے ساتھ فعالیت کریں گے، ان کے ساتھ محنت کریں گے، تو یہی بڑے ہو کر کے ہماری قوم کی خدمت کریں گے. اور ہماری یہی ان کے ساتھ ان سے یہی درخواست ہونی چاہیے اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے نونہار بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو دینی تعلیمات کے سلسلے سے آگاہ کریں، مکاتب میں مدارس میں بھیجیں تاکہ وہ اپنے دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں. لہٰذا نونہار بچوں سے گزارش ہے، علم گروپ سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت کے طور پر اپنی اس فعالیت کو انجام دیں. آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے درود پڑھیں. اللہم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجهم. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان من غمر الوجود بنوره فرضا ولا تحصى له آلاء. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے ہم ان بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا انہوں نے اپنے اس پروگرام کو انجام دیا. واقعاً اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد مجھے وہ عرب کے یا ایران کے وہ تواشی پڑھنے والے نوجوان یا جوان طبقہ یاد آتا ہے کہ وہ بھی تواشی پڑھتے تھے، اور انشاءاللہ اس تواشی کو اور بہتر طریقے سے اس کے بعد بھی اسی طرح سے تواشی پڑھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے یہ ترقی کرتے جائیں گے. جیسا کہ ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے، لہٰذا کلام ربانی اور اس پروگرام کے بعد کل کا وہ واقعہ ہے، ایک عظیم واقعہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے، جب غدیر کے میدان تک پہنچے ہیں، غدیر خم میں پہنچنے کے بعد وحی الہی آیا. جبرائیل امین آسمان سے وحی الہی لے کر کے ان آیتوں کو آیا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تم پر ہم نے ابلاغ کیا ہے، جو وحی تم پر پہنچ چکی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے کائے رسالت کو انجام نہیں دیا ہے. اور تم کسی چیز سے خوفناک اور ہراسان مت ہونا، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. وحی الہی جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، اس آیت کو نازل فرماتے ہیں رسول اکرم پر، اور رسول اکرم حکم دیتے ہیں کہ جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں ان لوگوں سے کہا جائے کہ واپس آئیں، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. آخر کیا وجہ تھی کہ ایسا کام، کون سا ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا؟ کیا حکم پروردگار متعال ملا تھا کہ ایسے واقعے میں، ایسے غدیر خم کے میدان میں لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، لوگوں کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ تو شاعر کہتا ہے: جیسے ہی گوجا حکم پیغمبر غدیر میں،
جیسے ہی گونجا حکم پیمبر غدیر میں، آیا نہ جانے کتنوں کو چکر غدیر میں۔ جیسے ہی گونجا حکم پیمبر غدیر میں، آیا نہ جانے کتنوں کو چکر غدیر میں۔ جب بن چکا قجاؤں کا منبر غدیر میں، خطبہ سنانے بیٹھے پیمبر غدیر میں۔ بہروں نے دیکھا اندھوں نے کانوں سے سن لیا، بہروں نے دیکھا اندھوں نے کانوں سے سن لیا، اسلام تجھ کو مل گیا رہبر غدیر میں، اسلام تجھ کو مل گیا رہبر غدیر میں، اسلام تجھ کو مل گیا رہبر غدیر میں۔ آواز جو آ رہی تھی بخن کی بار بار، آواز جو آ رہی تھی بخن کی بار بار، لگتا تھا سب ہیں عاشق حیدر غدیر میں۔ آواز جو آ رہی تھی بخن کی بار بار، لگتا تھا سب عاشق حیدر غدیر میں، لگتا تھا سب ہیں عاشق حیدر غدیر میں۔ آنکھیں نبی کی بند ہوئی تب کھلا یہ راز، آنکھیں نبی کی بند ہوئی تب کھلا یہ راز، بولے تھے جھوٹ دشمن حیدر غدیر میں، بولے تھے جھوٹ دشمن حیدر غدیر میں۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ سب سے پہلے دعوت سخن دیتے ہیں ہمارے مقامی شعراء جو ہیں، اور ان میں سب سے پہلے عادل حیدر سلمہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند صلوات پڑھ کے ان کے استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو عید غدیر، عید ولایت، عید امامت اور عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کچھ اشعار پیش کرتے ہیں۔ جو عشق نفس رسالت مآب رکھتے ہیں، جو عشق نفس رسالت مآب رکھتے ہیں، وہ ہر سوال کا زندہ جواب رکھتے ہیں۔ جو عشق نفس رسالت مآب رکھتے ہیں، وہ ہر سوال کا زندہ جواب رکھتے ہیں۔ کسی بھی دور میں جن کا جواب ہو نہ سکے، کسی بھی دور میں جن کا جواب ہو نہ سکے، ہمیں سے 14 بشر لاجواب رکھتے ہیں، ہمیں سے 14 بشر لاجواب رکھتے ہیں۔ بلا سبب نہیں کہتے ہیں اہل بیت انہیں، بلا سبب نہیں کہتے ہیں اہل بیت انہیں، یہ بیت حق میں الگ اپنا باب رکھتے ہیں، یہ بیت حق میں الگ اپنا باب رکھتے ہیں۔ زمانہ کر نہ سکا جس کی آیتوں کا حساب، زمانہ کر نہ سکا جس کی آیتوں کا حساب، ہمیں ایک ایسی بھی گویا کتاب رکھتے ہیں، ہمیں ایک ایسی بھی گویا کتاب رکھتے ہیں۔ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پھر ابھار سکے، جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پھر ابھار سکے، علی کی شکل میں وہ آفتاب رکھتے ہیں، علی کی شکل میں وہ آفتاب رکھتے ہیں۔ خدا کے گھر میں یہ دیکھا ہے مرتضیٰ کا عروج، خدا کے گھر میں یہ دیکھا ہے مرتضیٰ کا عروج، قدم بدوش رسالت مآب رکھتے ہیں، قدم بدوش رسالت مآب رکھتے ہیں۔ کتاب حق تو ہے سارے جہاں کے ہاتھوں میں، کتاب حق تو ہے سارے جہاں کے ہاتھوں میں، فقط علی ہے جو علم کتاب رکھتے ہیں، فقط علی ہے جو علم کتاب رکھتے ہیں۔ علی کے نقش قدم پر چلے علی والے، علی کے نقش قدم پر چلے علی والے، جبھی تو حوصلہ انقلاب رکھتے ہیں، جبھی تو حوصلہ انقلاب رکھتے ہیں۔ کتاب پڑھتے ہیں ہم دے کر اجر پیغمبر، کتاب پڑھتے ہیں ہم دے کے اجر پیغمبر، ہم اپنا سارا حساب و کتاب رکھتے ہیں، ہم اپنا سارا حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ کچھ اشعار عقیدوں کو زبانوں کی نہیں دل کی ضرورت ہے، عقیدے کو زبانوں کی نہیں دل کی ضرورت ہے، نہیں اعلان کا محتاج ایمان ابو طالب، نہیں اعلان کا محتاج ایمان ابو طالب، سب اس کا دے دیا بدلہ غدیر غم کے منبر سے،
سب اس کا دے دیا بدلہ غدیر خم کے منبر سے، رسول اللہ پر جتنا تھا احسان ابو طالب، رسول اللہ پر تھا جتنا احسان ابو طالب۔ یہ خاص کر غدیر کے لیے۔ کامل ہوا ہے دین، کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں، کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں، جب نور دست نور پہ آیا غدیر میں، جب نور دست نور پہ آیا غدیر میں۔ کچھ اس طرح رسول کے ہاتھوں پہ ہیں علی، کچھ اس طرح رسول کے ہاتھوں پہ ہیں علی، جیسے سمٹ کے آ گیا کعبہ غدیر میں، جیسے سمٹ کے آ گیا کعبہ غدیر میں۔ جانا جو چاہتا تھا، جانا جو چاہتا تھا تو جلتے تھے اس کے پاؤں، جانا جو چاہتا تھا تو جلتے تھے اس کے پاؤں، تھا سب پہ آفتاب کا پھیلا غدیر میں، تھا سب پہ آفتاب کا پھیلا غدیر میں۔ بول محمد والے محمد صلوات۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے اشعار فرما رہے تھے حیدر صاحب، عادل حیدر صاحب، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے پڑھا، جو ڈوبتے ہوئے سورج کو ابھارے علی کی شکل میں وہ آفتاب رکھتے ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے فخری میرٹھی کچھ اشعار کہتے ہیں کہ جو مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، جو مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے مجھ کو بتایا تھا بچپن میں، یہ میری ماں نے مجھ کو بتایا تھا بچپن میں، علی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ درود پڑھی بر محمد و آل محمد پر۔ ہمارے مقامی شعراء میں، ہمارے لسٹ میں شعراء بہت ہی کم ہیں، اور جو حضرات اشعار پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام منا بھائی کو دے سکتے ہیں، ان سے بتا سکتے ہیں تاکہ مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں۔ آئیے ہم دوسرے شاعر کو آواز دیتے ہیں۔ غریب حسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنے اشعار سے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم، عید غدیر مبارک آپ سب۔ مشکل گشا علی کی طرح کوئی نہ ہوا، معجز نما علی کی طرح کوئی نہ ہوا، مشکل گشا علی کی طرح کوئی نہ ہوا۔ یہ وہ علی ہے جس کی ولادت پہ ناز ہے، یہ وہ علی ہے جس کی صداقت پہ ناز ہے، یہ وہ علی ہے جس کی عبادت پہ ناز ہے، یہ وہ علی ہے جس کی سخاوت پہ ناز ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ سنت علی کی ہے، دنیا میں کملی والوں کی امت علی کی ہے، کوثر علی کا اور جنت علی کی ہے، جو نور تجھ پہ چمکا تھا صورت علی کی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ تیاری کر کے نہیں آیا تھا، بس اتنا ہی تھا، بس اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے غریب حسین صاحب جنہوں نے اپنے اشعار سے قلوب مومنین کو منور فرمایا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خم کے منبر کے لیے، ہجرت کے بستر کے لیے، خم کے منبر کے لیے، ہجرت کے بستر کے لیے ہر جگہ موجود تھے حیدر پیغمبر کے لیے۔
خم کے منبر کے لیے، ہجرت کے بستر کے لیے، ہر جگہ موجود تھے حیدر پیغمبر کے لیے۔ ٹوٹ جاتا آسماں پڑتی جو پانچوں انگلیاں، وہ تو کہیے دو پڑی تھی باب خیبر کے لیے، وہ تو کہیے دو پڑی تھی باب خیبر کے لیے۔ اور انہی اشعار کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں جناب رضا حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کو آج کی اس خوشی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اسی کے سلسلے میں اپنے کلام کو پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھا تھا ایک روز میں کافروں کی بز میں، بیٹھا تھا ایک روز میں کافروں کی بز میں، مذہب بتا رہے تھے سب ایک ایک کر کے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تم بھی تو کچھ بتاؤ، مجھ سے کسی نے پوچھا تم بھی تو کچھ بتاؤ، میں نے کہا بسم اللہ تو وہ سمجھ گئے، میں نے کہا بسم اللہ تو وہ سمجھ گئے۔ بولے یہ تو قرآن ہے، مذہب تیرا اسلام ہے، محمد تیرا نبی اور تو مسلمان ہے۔ بولے یہ تو قرآن ہے، مذہب تیرا اسلام ہے، محمد تیرا نبی اور تو مسلمان ہے، لیکن ہے کئی فرقے کیا فکر ہے تمہاری، لیکن ہے کئی فرقے کیا فکر ہے تمہاری، میں نے کہا امامت تو وہ سمجھ گئے، میں نے کہا امامت تو وہ سمجھ گئے۔ اچھا تو تم علی کے چاہنے والے ہو، جانشین نبی کا اسے ماننے والے ہو، اچھا تو تم علی کے چاہنے والے ہو، جانشین نبی کا اسے ماننے والے ہو، اس بات کی تاریخ ہم کو ذرا بتاؤ، اس بات کی تاریخ ہم کو ذرا بتاؤ، میں نے کہا غدیر تو وہ سمجھ گئے، میں نے کہا غدیر تو وہ سمجھ گئے۔ بولے جو حق علی تھا حق علی کے ساتھ، بیعت ہزاروں کی تھی کیوں خاموش رہی وہ ذات، بولے جو حق علی تھا حق علی کے ساتھ، بیعت ہزاروں کی تھی کیوں خاموش رہی وہ ذات، آخر ہوا کیا بعد رسول کی رحلت کے، میں نے کہا سقیفہ تو وہ سمجھ گئے، میں نے کہا سقیفہ تو وہ سمجھ گئے۔ علی ہی بس اللہ ہے، علی ہی بس اللہ ہے، علی ہی بس اللہ ہے، کچھ لوگ یوں کہتے ہیں اکثر سلام سے پہلے وہ یا علی کہتے ہیں، علی ہی بس اللہ ہے، کچھ لوگ یوں کہتے ہیں اکثر سلام سے پہلے وہ یا علی کہتے ہیں، کس کے ہیں وہ شیدائی، کون ہے وہ مولائی، کس کے ہیں وہ شیدائی، کون ہے وہ مولائی، میں نے کہا نصیری تو وہ سمجھ گئے، میں نے کہا نصیری تو وہ سمجھ گئے۔ اچھا تو تم شیعہ نے
آل محمد ہو، قرآن اور حدیث و ولایت کو مانتے ہو، اچھا تو تم شیعان آل محمد ہو، قرآن اور حدیث و ولایت کو مانتے ہو، لیکن صحیح غلط کیا ہے کون تمہیں بتاتا، لیکن صحیح غلط کیا ہے کون تمہیں بتاتا، میں نے کہا ہے مر جا تو وہ سمجھ گئے، میں نے کہا ہے مر جا تو وہ سمجھ گئے، اچھا تو مرجیت کے سائے میں ہی جیتے ہو، فتووں کے سہارے تم انداز بدلتے ہو، اچھا تو مرجیت کے سائے میں ہی جیتے ہو، فتووں کے سہارے تم انداز بدلتے ہو، دنیا میں ہم کو اس کی مثال تو بتاؤ، دنیا میں ہم کو اس کی مثال تو بتاؤ، میں نے کہا خمینی تو وہ سمجھ گئے، میں نے کہا خمینی تو وہ سمجھ گئے، کہاں صحیح حکومت اسلام کی دکھتی ہے، دین محمدی کی شریعت کہاں چلتی ہے، کہاں صحیح حکومت اسلام کی دکھتی ہے، دین محمدی کی شریعت کہاں چلتی ہے، عیاش ملوکیت میں کہاں سیرت علی ہے، عیاش ملوکیت میں کہاں سیرت علی ہے، میں نے کہا ایران تو وہ سمجھ گئے، میں نے کہا ایران تو وہ سمجھ گئے، ایران کا خامنائی کیا لگتا ہے تمہارا، ولایت فقیہ کا کیوں اٹھ رہا ہے نعرہ، ایران کا خامنائی کیا لگتا ہے تمہارا، ولایت فقیہ کا کیوں اٹھ رہا ہے نعرہ، مرجع کا کیوں ہے فتویٰ ولی کی بات مانو، مرجع کا کیوں ہے فتویٰ ولی کا حکم مانو، میں نے کہا ہے رہبر تو وہ سمجھ گئے، میں نے کہا ہے رہبر تو وہ سمجھ گئے، مرجع ولی فقیہ کو کچھ لوگ دیتے گالی، تقلید کے مخالف کہلاتے وہ اخباری، مرجع ولی فقیہ کو کچھ لوگ دیتے گالی، تقلید کے مخالف کہلاتے وہ اخباری، کس نے نہیں سکھائی ان کو نمک حلالی، کس نے نہیں سکھائی ان کو نمک حلالی، میں نے کہا ماں ان کی تو وہ سمجھ گئے، میں نے کہا ماں ان کی تو وہ سمجھ گئے، رہبر تمہارا کیوں کر اتنا ہمتی ہے، باطل کی طاقتوں سے وہ ڈرتا نہیں ہے، رہبر تمہارا کیوں کر اتنا ہمتی ہے، باطل کی طاقتوں سے وہ ڈرتا نہیں ہے، کون ہے اس کی طاقت کون دیتا ہے سہارا، کون ہے اس کی طاقت کون دیتا ہے سہارا، میں نے کہا ہے مہدی تو وہ سمجھ گئے، میں نے کہا ہے مہدی تو وہ سمجھ گئے، اچھا تو بارواں ایک امام غیب میں ہے، کیوں نہیں وہ آتا اسلام قید میں ہے، اچھا تو بارواں ایک امام غیب میں ہے، کیوں نہیں وہ آتا اسلام قید میں ہے، کیوں نہیں اٹھاتا خدا غیب کا وہ پردہ، کیوں نہیں اٹھاتا خدا غیب کا وہ پردہ، میں نے کہا انصار تو وہ سمجھ گئے، میں نے کہا انصار تو وہ سمجھ گئے، رضا جب لکھ رہا تھا
رضا جب لکھ رہا تھا ہر کوئی کہہ رہا تھا یہ بات کچھ ہے تیکھی لیکن بڑی ہے سیدھی. رضا جب لکھ رہا تھا ہر کوئی کہہ رہا تھا یہ بات کچھ ہے تیکھی لیکن بڑی ہے سیدھی. کافر سے گفتگو کی کیوں داستاں سنانا, کافر سے گفتگو کی کیوں داستاں سنانا. میں نے کہا بیداری تو وہ سمجھ گئے, میں نے کہا بیداری تو وہ سمجھ گئے. میں نے کہا بسم اللہ تو وہ سمجھ گئے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی زندہ باد پائندہ باد. زندہ باد پائندہ باد. ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھے اشعار حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اچھا اشعار ارشاد فرما رہے تھے رضا حسین صاحب. 4 مصرے آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے. جھوٹوں کی گواہی مت مانو, جھوٹوں کی گواہی مت مانو, بدنام عدالت ہوتی ہے اور حقدار کا حق جب چھنتا ہے, حقدار کا حق جب چھنتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جھوٹوں کی گواہی مت مانو, بدنام عدالت ہوتی ہے اور حقدار کا حق جب چھنتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آواز بلند صلوات. اور 4 مصرے جو ہیں قدیر کے حوالے سے, مولا کائنات کے حوالے سے. سبب کیا ہے فضائل سے علی کہ منحرف کیوں ہو, سبب کیا ہے فضائل سے علی کہ منحرف کیوں ہو. کبھی تم سچ کو سچ کہتے ہوئے حق پر نہیں آئے, تمہیں دستے سلیماں پر دکھائی دے گئی چونٹی مگر دوش محمد پر نظر حیدر نہیں آئے. سبب کیا ہے فضائل سے علی کہ منحرف کیوں ہو. انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دیتا ہوں جناب نیّر جون پوری صاحب سے. ظہیر لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے آواز بلند صلوات. ایک مطلب دو شعر دیکھیے گا کہ نبی سے عشق ہے الفت علی سے, کہ نبی سے عشق ہے الفت علی سے, کوئی شکوہ نہیں اب زندگی سے. کہ نبی سے عشق ہے الفت علی سے, کوئی شکوہ نہیں اب زندگی سے. کہ بلائیں آئی تھی چاروں طرف سے, کہ بلائیں
آئی تھی چاروں طرف سے، رہا محفوظ گھر ناد علی سے۔ کہ بلائیں آئی تھی چاروں طرف سے، رہا محفوظ گھر ناد علی سے، کہ علی کی مدح نے شاعر بنایا، کہ علی کی مدح نے شاعر بنایا، میرا رشتہ کہاں تھا شاعری سے، کہ علی کی مدح نے شاعر بنایا، میرا رشتہ کہاں تھا شاعری سے۔ ایک مطلع اور دو شعر اور دیکھیے کہ نعرے صلوات سے سہارا دیں آپ حضرات۔ دیکھیے گا آگا کہ رتبہ حیدر کرار تمہیں کیا معلوم، دیکھیں صاحب کہ رتبہ حیدر کرار تمہیں کیا معلوم، لہجہ میثم تمار تمہیں کیا معلوم، کہ رتبہ حیدر کرار تمہیں کیا معلوم، لہجہ میثم تمار تمہیں کیا معلوم، خانہ حق کو بھی عزت علی نے بخشی ہے، کہ خانہ حق کو بھی عزت علی نے بخشی ہے، کیوں ہنسی کعبے کی دیوار تمہیں کیا معلوم، کہ خانہ حق کو بھی عزت علی نے بخشی ہے، کیوں ہنسی کعبے کی دیوار تمہیں کیا معلوم، فاطمہ زہرا بتائیں گی حقیقت کیا ہے، کہ فاطمہ زہرا بتائیں گی حقیقت کیا ہے، کون ہے خلد کا حقدار تمہیں کیا معلوم، کہ فاطمہ زہرا بتائیں گی حقیقت کیا ہے، کون ہے خلد کا حقدار تمہیں کیا معلوم۔ اور چار مصرے دیکھیے گا آگا، ایک نعرے صلوات دیجیے آپ ذرا۔ دیکھیے آگا کہ مسجدیں بنتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، کہ مسجدیں بنتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، در بنا کعبے میں حیدر کی ولادت کے لیے، کہ مسجدیں بنتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، در بنا کعبے میں حیدر کی ولادت کے لیے، حق نے یہ ذہن دیا حق کو سمجھنے کے لیے، کہ حق نے یہ ذہن دیا حق کو سمجھنے کے لیے، دل بنایا گیا حیدر کی محبت ہے، کہ حق نے یہ ذہن دیا حق کو سمجھنے، کہ حق نے یہ ذہن دیا حق کو سمجھنے کے لیے، دل بنایا گیا حیدر کی محبت کے لیے۔ ایک نعرے صلوات آپ بھیجیے حضرات آپ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی علی علی، چمن چمن کلی کلی علی علی علی، نعرے حیدری یا علی، بند کلی تلوار یا۔ ایک مصرع ہوا تھا آگا ممرہ میں کہ ہوا اعلان من کن تو غدیر خم کے منبر سے، ہوا اعلان من کن تو غدیر خم کے منبر سے، مطلب دیکھیے گا کسی لائے کو دیکھیے گا کہ چلے الفاظ مدحت کے اجازت لے کے حیدر سے، کہ چلے الفاظ مدحت کے اجازت لے کے حیدر سے، بیاں ہوں گے کسی مداح سے ہم جا کے منبر سے، کہ بیاں ہوں گے کسی مداح سے ہم جا کے منبر سے۔ اس نے مطلب دیکھے گا کہ کوئی پوچھے ذرا سلمان سے میثم سے بوذر سے، کہ کوئی پوچھے ذرا سلمان سے میثم سے بوذر سے، ملے رتبے انہیں کیسے فضیلت کے سمندر سے، کہ کوئی پوچھے ذرا سلمان سے میثم سے بوذر سے، ملے رتبے انہیں کیسے فضیلت کے سمندر سے۔ ایک اور اس نے مطلب دیکھیے گا کہ نہ دولت سے ملے گا نہ ملے گا لال و گوہر سے، کہ نہ دولت سے ملے گا نہ ملے گا لال و گوہر سے، علی کا عشق ہے یہ شیخ ملتا ہے مقدر سے، کہ
کہ علی کا عشق ہے یہ شیخ ملتا ہے مقدر سے، کہ یہ شعر دیکھیے گا کہ وہ اتنا پاک ہے اس پر طہارت ناز کرتی ہے، کہ وہ اتنا پاک ہے اس پر طہارت ناز کرتی ہے، وضو کر کے کریں گے مدح مولا آب کوثر سے، کہ وہ اتنا پاک ہے اس پر طہارت ناز کرتی ہے، وضو کر کے کریں گے مدح مولا آب کوثر سے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ فضیلت دیکھنے والوں نے دیکھی ہے زمانے میں، کہ فضیلت دیکھنے والوں نے دیکھی ہے زمانے میں، کہ مردے ہوتے ہیں زندہ علی کی ایک ٹھوکر سے۔ کہ فضیلت دیکھنے والوں نے دیکھی ہے زمانے میں، کہ مردے ہوتے ہیں زندہ علی کی ایک ٹھوکر سے، کہ علی شیر خدا ہے باخدا احمد نے فرمایا، کہ علی شیر خدا ہے باخدا احمد نے فرمایا، جو تنہا لڑتا ہے میدان میں لاکھوں کے لشکر سے، کہ علی شیر خدا ہے باخدا احمد نے فرمایا، جو تنہا لڑتا ہے میدان میں لاکھوں کے چکر سے۔ اور یہ شعر دیکھے گا، اگر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ علی کا بغض لے کے حج پہ جانے والا یہ سن لے، کہ علی کا بغض لے کے حج پہ جانے والا یہ سن لے، کچھ حاصل ہو نہیں سکتا اسے کعبے کے چکر سے، کہ علی کا بغض لے کے حج پہ جانے والا یہ سن لے، کہ علی کا بغض لے کے حج پہ جانے والا یہ سن لے، کہ کچھ حاصل ہو نہیں سکتا اسے کعبے کے چکر سے۔ تولا بھی ضروری ہے تبرہ بھی ضروری ہے، کہ تولا بھی ضروری ہے تبرہ بھی ضروری ہے، ادا کرتے رہو دونوں بھی دنیا میں برابر سے، کہ ادا کرتے رہو دنیا میں دونوں بھی برابر سے۔ اور بھلا سکتا نہیں کوئی نبی کا آخری خطبہ، ہوا اعلان من کن تو غدیر خم کے ممبر سے، کہ ہوا اعلان من کن تو غدیر خم کے ممبر سے۔ یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ حسد کی آگ تھی دل میں لبوں پر تھی خوشی ظاہر، کہ حسد کی آگ تھی دل میں لبوں پر تھی خوشی ظاہر، کئی منظر ابھر کے آ گئے یہ خم کے منظر سے، کہ کئی منظر ابھر کے آ گئے یہ خم کے منظر سے۔ اور یہ بھی دیکھیے گا شعر کہ اندھیرا ہی ملے گا قبر میں حیدر کے دشمن کی، کہ اندھیرا ہی ملے گا قبر میں حیدر کے دشمن کی، بنا لے لاکھ وہ اپنی لحد کو سنگ مرمر سے، کہ بنا لے لاکھ وہ اپنی لحد کو سنگ مرمر سے۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ سرے باطل کو کاٹو، شعر دیکھیے گا کہ سرے باطل کو کاٹو لکھ کے حق اپنے قلم سے تم، کہ سرے باطل کو کاٹو لکھ کے حق اپنے قلم سے تم، قلم کا وار بھی کچھ کم نہیں۔ نعرے سلوات دیجیے آپ حضرات۔ دیکھیے گا آگا کہ دیکھیے گا کہ سرے باطل کو کاٹو لکھ کے حق اپنے قلم سے تم، قلم کا وار بھی کچھ کم نہیں ہوتا ہے خنجر سے، کہ قلم کا وار بھی کچھ کم نہیں ہوتا ہے خنجر سے۔ اور مقصد کا شعر دیکھیے گا، غلام میثم تمار ہوں میں بھی سکنور ہوں، غلام میثم تمار ہوں میں بھی سکنور ہوں، ظہیر پایا شرف مدحت کا میں نے بھی اسی در سے۔ ایک مہینہ قبل آگا محفل ہوئی تھی ممرہ میں نیر بھائی، مولا عباس کی شان میں ایک محفل ہوئی تھی، اس کا مصرع تھا کہ وفا کا تم سے مہکتا ہے گلستان عباس، وفا کا تم سے مہکتا ہے گلستان عباس۔ ایک مطلب چند سے دیکھے گا
کہ قصیدہ آپ کا میں نے پڑھا جہاں عباس، قصیدہ آپ کا میں نے پڑھا جہاں عباس، ملی ہے عزت و شہرت مجھے وہاں عباس، کہ قصیدہ آپ کا میں نے پڑھا جہاں عباس، ملی ہے عزت و شہرت مجھے وہاں عباس، اور وہیں ملی ہیں وفائیں ہمیں زمانے میں، کہ وہیں ملی ہیں وفائیں ہمیں زمانے میں، تمہارا نقش کف پا ملا جہاں عباس، کہ تمہارا نقش کف پا ملا جہاں عباس، اور تمہارے عشق میں پرچم تمہارا ابن علی، کہ تمہارے عشق میں پرچم تمہارا ابن علی، ہر بوڑھا بچہ اٹھاتا ہے ہر جواں عباس، کہ ہر بوڑھا بچہ اٹھاتا ہے ہر جواں عباس۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ علم جلوس میں ہوتا ہے آپ کا آگے، کہ علم جلوس میں ہوتا ہے آپ کا آگے، علم جلوس میں ہوتا ہے آپ کا آگے، علم جلوس میں ہوتا ہے آپ کا آگے، عزا کا چلتا ہے بے خوف کارواں عباس، کہ علم جلوس میں ہوتا ہے آپ کا آگے، عزا کا چلتا ہے بے خوف کارواں عباس، عزا کا چلتا ہے بے خوف کارواں۔ شعر دیکھیے گا کہ میں بچ کے آ گیا حیران کیوں زمانہ ہے، کہ میں بچ کے آ گیا حیران کیوں زمانہ ہے، میں بچ کے آ گیا حیران کیوں زمانہ ہے، تھا میرے اور حادثے کے درمیاں عباس، کہ تھا میرے اور حادثے کے درمیاں عباس۔ اور یہ شعر دیکھیے گا ہر محرم کی 8 تاریخ کو علم سجایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے حقیقی شعر ایک نظم کیا ہے میں نے، کنارے صلوات سے سہارا دے حضرات۔ شعر دیکھیے گا کہ عزا کی آٹ کو پرچم تیرا سجاتا ہوں، عزا کی آٹ کو پرچم تیرا سجاتا ہوں، عزا کی آٹ کو پرچم تیرا سجاتا ہوں، تمہاری نظر دلاتی ہے میری ماں عباس، کہ تمہاری نظر دلاتی ہے میری ماں عباس، عزا کی آٹ کو پرچم تیرا سجاتا ہوں، تمہاری نظر دلاتی ہے میری ماں عباس، اور علم بھی ہوگا جہاں تعزیہ حسین کا ہو، کہ علم بھی ہوگا جہاں تعزیہ حسین کا ہو، جہاں حسین ہے ہوگا وہاں وہاں عباس، کہ جہاں حسین ہے ہوگا وہاں وہاں عباس، اور ظہیر جب بھی دیا واسطہ سکینہ کا، قسم خدا کی ہوا مجھ پہ مہرباں عباس۔ زندہ باد پائندہ باد، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ جناب عباس کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی اچھے اشعار پڑھے، تو جناب عباس کے حوالے سے 4 مصرع پڑھنا چاہتا ہوں کہ غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، کہ غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا حضور یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا۔ عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو، عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو، پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا، پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا۔ بسط آس لکھ دیا جائے، بسط آس لکھ دیا جائے، ورق پہ اشکوں سے احساس لکھ دیا جائے، بسط آس لکھ دیا جائے، ورق پہ اشکوں سے احساس لکھ دیا جائے، فشار ہو نہیں سکتا، فشار ہو نہیں سکتا کسی بھی صورت میں، کفن پہ حضرت عباس لکھ دیا جائے، فشار ہو نہیں سکتا کسی بھی صورت سے، کفن پہ حضرت عباس لکھ دیا جائے، ذرا ہی خاک میں کل کائنات بھی لایا، ذرا ہی خاک میں کل کائنات بھی لایا، میں اپنے ساتھ آتش بھی فرات بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، میں اپنے ساتھ آتش بھی فرات بھی لایا، میرے نصیب سے حیران ہیں جہاں والے، میرے نصیب سے حیران ہیں جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا۔ اور انہی اشعار کے ساتھ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے مہمان
شاعر جناب نیر جون پوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. آپ سے گزارش ہے کہ ان کے آمد کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیں. سب سے پہلے آپ حضرات کو آج کی شب کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے مطلب پیش کرتا ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات. میں نے زبان کھولی جو مدحت کے واسطے، میں نے زبان کھولی جو مدحت کے واسطے، آئے فرشتے میری زیارت کے واسطے، آئے فرشتے میری زیارت کے واسطے. اور حسن مطلب سماعت فرمائیں کہ دولت کے واسطے نہ تو شہرت کے واسطے، مدح علی میں کرتا ہوں جنت کے واسطے، مدح علی میں کرتا ہوں جنت کے واسطے. اور یہاں سے آپ حضرات شعر ملاحظہ فرمائیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا، لطف اندوز ہوں گے. ایک صلوات پڑھ دیے محمد آ جاؤ. شعر ملاحظہ فرمائیں آپ حضرات کہ وہ لوگ اس جہان میں مرتے نہیں کبھی، وہ لوگ اس جہان میں مرتے نہیں کبھی، جیتے ہیں جو علی کی محبت کے واسطے، جیتے ہیں جو علی کی محبت کے واسطے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں گے آپ حضرات کہ کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے شاہ نجف سے تو مانگ لے، کیا مانگنا ہے تو شاہ نجف سے یہ مانگ لے. در آج بھی کھلا ہے سخاوت کے واسطے، در آج بھی کھلا ہے سخاوت کے واسطے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ در آج بھی کھلا ہے سخاوت کے واسطے، اور ہے جس کی ٹھوکروں میں سلیمان کی سلطنت. ملاحظہ فرمائیں ہے جس کی ٹھوکروں میں سلیمان کی سلطنت، وہ کیا لڑے جہاں کی خلافت کے واسطے. وہ کیا لڑے، وہ کیا لڑے جہاں کی خلافت کے واسطے. اور مقطع ملاحظہ فرمایا حضرات کہ نیر بسط خلوص جو اشعار ہیں کہے، نیر بسط خلوص جو اشعار ہیں کہے، کام آئیں گے یہ میری شفاعت کے واسطے، کام آئیں گے یہ میری شفاعت کے واسطے. ایک صلوات پڑھیے محمد. آپ حضرات یہاں سے توجہ فرمائیں. مولا عباس کی شان میں 2 مطلع ہیں اور 2-3 شعر ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات لطف اندوز ہوں گے. ایک صلوات اور پڑھ دیے محمد. مطلع میں خاص یہ ہے کہ کس قدر نہر فرات کو مولا عباس کی آمد کا انتظار تھا. آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے اس کے پہلے 300 سال پہلے ایک شاعر کا شعر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اس آدمی نے کیا کہا تھا کہ چھائی رہی جو تشنہ دہانی تمام رات، بے شیر مانگتا رہا پانی تمام رات، اور کچھ اور خشک ہو گئے اصحاب کے دہن، قرآن پڑھتے پڑھتے زبانی تمام رات. اور خاص طور سے وہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ عباس کے علم کی زیارت کے واسطے اچھلا کیا فرات کا پانی تمام رات. اس شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ناچیز کا آپ حضرات مطلب سماعت فرمائیں. ویسے آج کل شاعر تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مارا تماشا پانی پر اور پانی کا چہرہ نیلا ہو گیا، پیلا ہو گیا.
اب اس غریب و پانی کا کیا قصور بیچارے کا. بہرحال اپنی اپنی لوگوں کی شدت ہے. مطلب ملازہ فرمائے ایک صلوات پڑھ دیے محمد اب وہ شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مطلب یہ سماعت فرمائیں کہ دیکھ کے حضرت عباس کو اچھلا پانی, دیکھ کے حضرت عباس کو اچھلا پانی, اس قدر خوش ہوا پھولے نہ سمایا پانی, اس قدر خوش ہوا پھولے نہ سمایا پانی. اور اب یہاں سے حسن مطلب حضرات سماعت فرمائیں کہ مشک بھر کے بھی نہ ہونٹوں سے لگایا پانی, مشک بھر کے بھی نہ ہونٹوں سے لگایا پانی, ایسا عباس نے پانی کا اتارا پانی, ایسا عباس نے پانی کا اتارا پانی. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ پیاسا آیا تھا کوئی لوٹ گیا پیاسا ہی, پیاسا آیا تھا کوئی لوٹ گیا پیاسا ہی, ایسے پیاسے کا پڑھے کیوں نہ قصیدہ پانی, ایسے پیاسے کا پڑھے کیوں نہ قصیدہ پانی. اور یہ بھی شعر آخری سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں, ایک صلوات پڑھ دیے محمد علیہ وسلم. ایسے پیاسے کا پڑھے کیوں نہ قصیدہ پانی. اور مولا عباس کیا فرما رہے ہیں کہ غرق ہو جائیں گے ہر اہل عزا کے دشمن, غرق ہو جائیں گے ہر اہل عزا کے دشمن, میری آنکھوں کے سمندر میں ہے اتنا پانی, میری آنکھوں کے سمندر میں ہے اتنا پانی. اور مقطع ملاحظہ فرمائے کہ یاد عباس میں تھم جاتی ہے سانسیں نیر. محرم ان قریب ہے, آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مقطع بطور خاص پڑھ رہا ہوں کہ یاد عباس میں تھم جاتی ہے سانسیں نیر, جب بھی لب سے میرے چھو جاتا ہے ٹھنڈا پانی. اب یہاں سے آپ حضرات شب کے مناسبت سے آپ حضرات ایک دو مطلب دو تین شعر آپ حضرات, ایک مطلب دو تین چار شعر آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں, ایک صلوات پڑھ دیے محمد. جب مل گئے علی کو ولایت غدیر میں, تب دین کی سنور گئی قسمت غدیر میں. جب مل گئی علی کو ولایت غدیر میں, جب مل گئی علی کو ولایت غدیر میں, تب دین کی سنور گئی قسمت غدیر میں. ایک صلوات پڑھیے گا محمد مولا بنے علی تو یہ جبریل نے کہا, پوری ہوئی رسول کی محنت غدیر نے, پوری ہوئی رسول کی محنت غدیر میں. اور یہ بھی شعر بطور خاص آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ جب مل گئی علی کو ولایت غدیر میں, تب دین کی سنور گئی قسمت غدیر میں. اور یہ شعر بطور خاص آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں, وہ حال دل کہہ سکے اپنی زبان سے, کچھ حاجیوں کی
ایسی تھی حالت غدیر میں، کچھ حاجیوں کی ایسی تھی حالت غدیر میں. ایک سبق پڑھیے محمد کچھ حاجیوں کی ایسی تھی حالت غدیر میں، کچھ حاجیوں کی ایسی تھی حالت غدیر میں. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے آپ حضرات. سب دیکھ کے بھی آنکھوں سے اندھے بنے رہے، جیسے کہ چھن گئی تھی بصارت غدیر میں، جیسے کہ چھن گئی تھی بصارت غدیر میں. اور حالات حاضرہ پر یہ شعر ملاحظہ فرمائیں بطور خاص. جیسے کہ چھن گئی تھی بصارت غدیر میں، یوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے نہ کلمہ گو، یوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے نہ کلمہ گو، کر لیتے جو نبی کی اطاعت غدیر میں، کر لیتے جو نبی کی اطاعت غدیر میں. ایک سلوات پڑھ دیا محمد علیہ وسلم. کر لیتے جو نبی کی اطاعت غدیر میں، اور نیر وہی ہے قابل عزت جہان میں، نیر وہی ہے قابل عزت جہان میں، جس کو خدا نے بخشی ہے عزت غدیر میں، جس کو خدا نے بخشی ہے عزت غدیر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. صلوات میں محمد وعلی عزیزان محترم، عید ولایت، عید غدیر، عید اکمال دین اور ایمان کے تکمیل کی عید آپ سب کو مبارک ہو. اور اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. قرآن مجید کی وہ آیت شریفہ کہ جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ ہمارے وقت کے امام سے منسوب ہے. آج کی اس مختصر سی تقریر کے لیے ہم نے اس کو سرنامہ کلام معین کیا. شاید کسی کو عجیب لگا ہو. امید یہ ہو کہ مثلا جو غدیر سے متعلق وہ سورہ مائدہ کی آیات ان کو پڑھا جائے گا، لیکن اس سے ہٹ کے یہ آئے، اس لیے کہ جس زمانے میں ولایت علی بن ابی طالب
کا اعلان ہوا تھا، اس زمانے میں ولایت علی کو قبول کرنا یہ حق غدیر تھا۔ آج کے زمانے میں جب ہمارے وقت کا امام زندہ ہے تو ولایت علی سے لے کے ولایت مہدی تک قبول کرنا یہ آج کا حق غدیر ہے۔ عزیزوں، غدیر کے بہت سارے نام، روز غدیر کے بہت سارے نام، ان میں سے ایک نام غدیر کا ہے عہد معہود، روز عہد معہود، وہ دن کہ جس دن جن چیزوں کا عہد کیا گیا ہے اس کا انسان عہد کر لے، اس کا وعدہ کرے، اسے کہتے ہیں عہد معہود۔ عہد کیا گیا ہے اس کا عہد کرے۔ غدیر ایک عہد کا نام، ایک وعدے کا نام، ایک ایگریمنٹ کا نام۔ ایمان کچھ اور نہیں ہے سوائے ایگریمنٹ کے، سوائے وعدے کے۔ اگر انسان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو گویا اس نے ایک ایگریمنٹ پہ دستخط کر دی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پہلے اب کوئی اس کو نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھو، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تب لوگ اس کو نماز کے لیے بلاتے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تب لوگ روزے کے لیے بھی کہتے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اس بات کی بھی امید ہے کہ وہ حج پہ بھی آئے گا، وہ جہاد پہ بھی آئے گا۔ کہ جتنے بھی اصول دین ہیں یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ ہے، یہ ایک طرح کی امضا ہے، دستخط ہے کہ انسان اس عہد کو پورا کرے کہ جو اس کے تحت کیا گیا۔ عزیزان محترم، غدیر کے میدان سے تاریخ عہد دو حصوں میں بٹ گئی۔ عہد سمجھ رہے نا میرے بچے؟ عہد یعنی وعدہ۔ میدان غدیر سے تاریخ عہد دو حصوں میں بٹ گئی۔ یہ وعدہ شروع وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں سے خداوند متعال نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ ہم نے تم سے اس بات کا وعدہ نہیں کیا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ وعدہ الہی ہوا، وعدہ رسالت ہوا، اور اسی وعدہ الہی اور وعدہ رسالت کو میدان غدیر میں وعدہ ولایت بنا کے رسول نے پیش کر دیا۔ جس نے بھی وعدہ الہی اور وعدہ رسالت کو وعدہ ولایت کے ساتھ باقی رکھا وہ تاریخ غدیر میں آ گیا، سلسلہ غدیر میں آ گیا، اور جس نے اس عہد کو بھلا دیا، وعدہ خلافی کر دی، وہ تاریخ غدیر سے نکل کے تاریخ ثقیفہ میں آ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ میدان غدیر سے تاریخیں دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک نے یہ کہا کہ ہم راستہ غدیر پہ جا رہے ہیں، راہ غدیر پہ جا رہے ہیں، غدیر کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہم ثقیفہ کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ تاریخ میں دو حصے ہو گئے۔ اور یہاں پہ ایک جملہ اس پہ بھی کہتے چلیں۔ ثقیفہ پہ جانے والوں کا دعویٰ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے کسی ولایت و خلافت کا اعلان نہیں کیا، لہذا اب رسول کے جانے کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ طے کریں کہ رسول کا خلیفہ کون بنے گا۔ آپ چاہے رسول کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، بات آئی تو ایک جملہ اس پہ کہتے چلیں، ورنہ ہمارے جوان ان باتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ آپ چاہے رسول کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں اور رسول سے پہلے کے انبیاء کی چاہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ مثلا جناب موسیٰ جب توریت کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے، 30 دن کے لیے بلایا گیا، پھر 10 دن اور ہے، اس کو 40 دن میں خداوند متعال نے تبدیل کیا، اور آیت شریفہ بھی اس سے متعلق ہے۔ تو جناب موسیٰ اپنی امت کو تنہا چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اپنے بھائی ہارون کو اپنا ولی و وصی و خلیفہ بنا کے گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ جب بھی کوئی نبی اس دنیا سے گیا امت کو تنہا چھوڑ کے نہیں گیا، اپنا ولی معین کر کے گیا۔ حتیٰ عیسائیوں کی کتاب میں رسول کے آنے کی خبر ہے کہ نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ مزاج ایمان یہ ہے، مزاج اسلام یہ ہے، الہی پیغام یہ ہے کہ ہر پہلے والا اپنے بعد والے کی خبر دیتا ہے۔ جب ہر پہلے والا اپنے بعد والے کی خبر دے رہا ہے تو یہ سنت الہی یہاں آ کے کیسے ٹوٹ گئی کہ نبی اپنے بعد والے کی خبر کیوں نہیں دے رہا؟ اور اس مزاج کو بھی آپ پہچانیں۔ یہ بعد والے کی خبر دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے والا جب مرنے کے لیے جائے، جب اس کا آخری وقت آئے تبھی اپنے بعد والے کی خبر دے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ جس وقت جناب موسیٰ طور پہ جا رہے تھے توریت لینے کے لیے، موسیٰ کو معلوم تھا کہ زندہ واپس لوٹ کے آئیں گے، اس لیے کہ توریت کو لے کے اپنی امت میں آنا ہے، لیکن اپنا ولی و وصی و خلیفہ بنا کے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کچھ دن کے لیے بھی ہٹتے ہیں تو ولایت کا اعلان کر کے ہٹتے ہیں، وصایت کو پیش کر کے ہٹتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حتیٰ کہ خود آپ دیکھیے بعض جنگوں کے موقعوں پہ جب رسول سب کے ساتھ باہر نکلے تو شہر میں اپنا ولی و وصی و خلیفہ بنا کے گئے۔
مزاج دیکھیے، مزاج نیابت، کہ اگر کچھ دن کے لیے بھی ہٹ رہے ہیں تب بھی ولایت کا اعلان کر کے ہٹ رہے ہیں، تو اگر کچھ دن کے لیے ہٹ رہے ہیں تو اعلان ولایت ضروری سمجھ رہے ہیں، اور جب رسول ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اعلان ولایت کو ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات تو ہو گئی تاریخ کی، یہ بات ہو گئی تاریخ کی۔ اب آئیے ہم سے ریلیٹڈ بات، جب مزاج رسالت یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے بھی ہٹ رہے ہیں تو اپنا ولی اور خلیفہ بنا کے ہٹ رہے ہیں کہ امت بغیر ولایت کے نہ رہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا امام اتنے طولانی مدت کے لیے پردہ غیب میں چلا جائے اور کسی کو اپنا ولی اور وسیلہ بنائے؟ سوچنے کی جگہ ہے نا۔ یہ مزاج رسالت کیسے تبدیل ہو گیا، مزاج اسلام کیسے بدل گیا، مزاج ایمان کیسے بدل گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر وہی سلسلہ چل رہا ہے تو امام زمانہ بھی کسی کو اپنا ولی بنا کے جائیں گے، کسی کو اپنا وسی بنا کے جائیں گے، کسی کو اپنا خلیفہ بنا کے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل تاریخ اسلام دو حصوں میں تقسیم ہوئی غدیر سے، ایک وہ کہ جس نے اپنے عہد کو مانا، تاریخ غدیر بنی، اور ایک وہ جس نے عہد کو توڑ دیا، تاریخ سقیفہ بنی۔ یہ آنے والی تاریخ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن خدا کے ساتھ کیے ہوئے جتنے بھی عہد، جتنے بھی وعدے ہیں، ان سارے وعدوں کو ہم کو کرنا ہے۔ غدیر تجدید وعدہ، وعدوں کی تجدید، پھر اس کے بعد تجدید ہی نہیں، اس کے بعد پھر اس بات کا پکا ارادہ ہو کہ استمرار بھی ہوگا، کنٹینیو بھی ہوگا، باقی بھی رہے گا۔ وعدہ ولایت، ولایت صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں، ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اقرار۔ ولایت یعنی ہم اپنے آپ کو آپ کے کنٹرول میں دیتے ہیں، آپ جیسے چاہیے ویسے ہم کو چلائیے، ہم اپنے آپ کو آپ کے کنٹرول میں دیتے ہیں۔ اب آئیے جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ بہترین چیز ہے تمہارے لیے، سب سے بہتر، لیکن آگے ایک شرط لگائی، ان کنتم مومنین، اگر تم صاحبان ایمان۔ جس انسان نے اپنے وعدے کو زندہ، باقی اور سالم رکھا، گویا اس نے اپنے عہد کو باقی رکھا، غدیر کے وعدے کو باقی رکھا، اور جس نے عہد کو توڑ دیا، لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد ہی نہیں اس کا دین کیا رہ گیا؟ عہد کے ٹوٹنے سے دین، رسول کی حدیث ہے، عہد کے ٹوٹنے سے دین نہیں بچا کرتا ہے، پھر ایمان کا ہے کا۔ اب اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے، مومن نہیں ہے تو بقیت اللہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام زمانہ کس کے لیے خیر ہیں، اس کو بھی پہچاننا ہو تو غدیر سے ہی پہچانو، اور امام زمانہ کے ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے، اگر اس کی علت بھی جاننی ہو تو غدیر سے ہی جانو، ہے کہ نہیں؟ اب اگر ہم اپنے کیے ہوئے وعدوں پہ پورے اترے ہیں، آج کی غدیر کے جو سرتاج ہیں، آج کی غدیر کے جو وارث ہیں، وہ ہمارے وقت کے امام زمانہ، یعنی اب اس غدیر میں اس سال ہم امام زمانہ کی خدمت میں اس بات کا وعدہ کریں کہ مولا ہم اپنے آپ کو آپ کی ولایت میں دے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ولایت میں دینے کا مطلب یہی ہے نا۔ ایک چیز کی طرف ہم نے اشارہ کیا، شاید جملہ بدل جائے لیکن بات وہی ہے کہ ولایت میں دینے کے بعد پھر انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا تھا، جذبات۔ ولایت میں دینے کے بعد نہ انسان عمل کے میدان میں حد سے بڑھتا ہے نہ حد سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ کربلا والوں نے بہترین اس کی مثال پیش کی کہ روایتوں میں بعض موقعوں کے لیے روایت ہے کہ تلوار کو نکال کے گلے پہ رکھ دیا لیکن چلائی نہیں، تلوار کو گلے پہ رکھ دیا لیکن چلائی نہیں، کہا دیکھو اگر امام کہہ دے تو میدان میں جانا چاہیے، چاہے تلوار دشمن پہ چلے اس کے لیے بھی ولی کی اجازت ضروری ہے، اور چاہے تلوار اپنے اوپر چلے اس کے لیے بھی ولی کی اجازت کی ضروری ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نہ تلوار دشمن پہ چل سکتی ہے نہ اپنے اوپر چل سکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ولایت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہمارے حرکات و سکنات پہ تو اختیار ہے ہی ہے، ہماری جان پہ بھی اختیار ہے، ہماری جان اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جب چاہے ہم سے جان مانگ لے اور وہ جب چاہے ہماری جان کو آزاد کر دے، ہم کو چھوڑ دے، ہے کہ نہیں؟ تو اب اگر آج کی اس غدیر کو ہم زندہ غدیر کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے وقت کے امام سے وعدہ کریں۔
اگر یہ وعدے ہمارے امام سے صحیح ہیں تو یہ بقیت اللہ خیر ہو جائے گا ہمارے لیے، اور اگر وعدوں میں کہیں کمی و کوتاہی ہو گئی تو بقیت اللہ ہمارے لیے خیر نہیں رہ جائے گا۔ اب آئیے دوسری چیز، صلوات میں محمد والے، دوسری بات، امام کے ظہور میں اتنی تاخیر کیوں؟ تھوڑا دل گھبرانا چاہیے نا۔ تقریباً 260 ہجری میں امام کی غیبت شروع ہوئی ہے، اور آج 1334 ہجری کا آخری مہینہ ہے۔ یہ ہزاروں سال کی مدت، کچھ تو انسان میں ایک بے قراری پیدا ہونی چاہیے کہ اتنے دن ہو گئے، کیوں غیبت اتنی طولانی ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی جانے والا آنے میں دیر کر دے تو انسان فوراً ڈھونڈنے لگتا ہے کہ کیوں لیٹ ہوا، کہ ہم کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا وجہ۔ عزیزان محترم، جب تک غدیر کا رنگ یہ رنگ رہے گا کہ ہم غدیر کو دوسروں کے لیے کوڑا بنائیں، اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ غدیر اپنوں کو اپنا بنانے کے لیے ہے، نہ کہ غیروں کی غیریت کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ اور بات ہے، اس جملے کو ساتھ رکھیں ورنہ شاید بات ناتمام رہ جائے۔ یہ اور بات ہے کہ غدیر وہ معیار ہے کہ جو خود طے کر دیتا ہے کہ کون اپنے ہیں کون غیر۔ غدیر خود طے کر دیتا ہے، یا ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیوں اس بات کی محنت کرنی ہے، ہمارے اپنوں کو جمع کر لیں، غیر خود بخود باقی بچ جائیں گے۔ دو طریقہ ہوتا ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے کہ جو پسندیدہ چیزیں ہیں اٹھا لیجئے، جو ناپسند خود بخود بچ جائیں گی، اور اگر کوئی الٹا کہے ناپسند چیزوں کو اٹھائے پسندیدہ چھوڑ دے، الٹی بات ہے۔ ساری چیزیں اہم ہیں، ضروری ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ولایت کا سمجھنا اور اپنے آپ کو ولایت کے اندر دینا، زندہ ولایت کو حاصل کرنا، اپنے آپ کو اس ولایت کے اختیار میں۔ آئیے اب اس پوائنٹ کو پیش کریں کہ اگر ہم اپنے آپ کو مکمل ولایت کے اختیار میں دے دیں تو یقین مانیے ظہور امام زمان میں ایک دن تو بہت بڑی چیز ہے، ہفتہ مہینہ بہت بڑی چیز ہے، 1 گھنٹے کی تاخیر بھی ممکن نہیں۔ امام دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ولایت کو ماننے والے کیسے لوگ ہیں۔ امام نے میدان غدیر کے وعدوں کو بھی دیکھا، امام نے میدان غدیر کے اعلان کو بھی دیکھا، امام نے میدان غدیر کی بیعت کو بھی دیکھا، بیعت سے پلٹنے والوں کو بھی دیکھا، کوفے کے حالات کو بھی دیکھا، کربلا کے حالات کو بھی دیکھا۔ پوری تاریخ ان کی نگاہ کے سامنے ہے کہ جتنے سارے دھوکے ہو چکے ہیں، اب ان میں سے کوئی دھوکہ کام نہیں آنے والا۔ اب ظہور تبھی ہوگا جب سچے ساتھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہم کو کربلا کے 72 چاہیے، جب اس مزاج کے لوگ سامنے آئیں گے تبھی ظہور ہوگا۔ اس 72 کے پورا ہونے میں، اگرچہ وہ تعداد 313، لیکن 72 جیسوں کے پورا ہونے میں 1400 سال گزر گئے، ہم ڈھونڈ نہیں پائے۔ غدیر میں ہم کو جہاں ساری تیاریاں کرنی ہے، اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو کیسے آمادہ کریں۔ اصل آج کی غدیر ہمارے وقت کے امام کے بیچ کی غدیر، اعلان ولایت ہے۔ آئیے یہاں پہ ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پر پیش کرتے ہیں، ہم سب کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو صرف 3 چیزوں کی ذمہ داری دی گئی، لوگوں کو صرف 3 چیزوں کی ذمہ داری دی گئی۔ پہلی چیز معرفت امام، حدیث میں ہے نا کہ اگر کوئی اپنے وقت کے امام کو پہچانے ہوئے بغیر اس دنیا سے گزر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کتنی اہم ہے۔ پہلی چیز معرفت امام، ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ یہ جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پہچانتے ہی نہیں کہ سامنے والا ہے کون، کیسا، اس کے ہم پہ کیا حقوق ہے۔ ایک دوسری چیز، وقت ختم ہو رہا ہے، ہم اپنی بات کو مختصر کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو امام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے دی گئی ہے، وہ یہ کہ جو چیزیں پیش آئیں اس میں اپنے آپ کو تسلیم کر دیں۔ جو چیزیں پیش آئیں، کیا مطلب؟ شریعت، احکام، جو چیزیں پیش آئیں اپنے آپ کو تسلیم کر دیں۔ تسلیم کرنا یعنی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا، جیسا آپ کہیے ویسا ہوگا۔ آج ہوتا ہے نا کہ یہ 2 رکعت کیوں، 4 رکعت کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں۔
جن کو آج کل ہم لوگ اخباری بھی کہتے ہیں، طرح طرح کی ایسا کیوں ویسا کیوں، اس طرح کی باتیں کیوں اس طرح کی باتیں کیوں، کبھی حدیثیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کبھی حدیثیں بنا کے لاتے ہیں، کبھی ایسے حوالے دیتے ہیں کہ جو کتابیں اصلاً چھپی ہی نہیں ہے نا۔ اس چیزیں ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے پیش بھی کی ہیں، نام کے ساتھ پیش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت اسلام کے مقابلے میں ایک نئی شریعت بنانا چاہتے ہیں۔ پہچانے مزاج کو، ایک انسان کسی مجتہد کے یہاں جاتا ہے، اس سے ملتا ہے، ملنے کے بعد مسئلہ پوچھتا ہے، مجتہد جواب دیتا ہے اور باہر نکل کے کہتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ باہر کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کے بامبے والوں نے ایسا کیا، باہر نکل کے کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے۔ ایک انسان اپنے من پسند حدیث کو گڑھ کے ایک نئی کتاب کا نام دے کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، یہ اس کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ شریعت اسلام کے مقابلے میں ایک نئی شریعت بنانا چاہتا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ شریعت اسلام کے مقابلے میں نئی شریعت بنانے والے کون لوگ؟ ولایت کے ماننے والے ایسا کام کرتے ہیں۔ ولایت تو ڈھونڈتی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں، اور یہاں یہ شریعت کو اپنے حوالے کر رہے ہیں۔ نئے نئے ایشو، نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، ہم ان ساری چیزوں کو ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں سے انسان کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہو جائے، اس لیے کہ ولایت کا پہلا مرحلہ، جہاں سے انسان کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ کیوں کہا گیا اور ایسا کیوں ہے، سمجھ لیجئے کہ رابطہ ولایت میں کوئی کمی پیدا ہو گئی، ولایت کمزور پڑ گئی۔ سوال ہوتے ہیں، ارے مولانا یہ ایسے کیسے کہہ دیا خدا نے، یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ ارے آپ کو کیا معلوم کیسے کہہ دیا؟ اپنی حیثیت کو پہچانے۔ خدا تو چھوڑیے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے کیسے آغا سیستانی نے کہہ دیا، یا ایسے کیسے آغا خامنہئی نے کہہ دیا ہے، اس لیے کہ نہ آغا سیستانی اپنے جیب سے فتویٰ دیتے ہیں، نہ آغا خامنہئی اپنے جیب سے فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ فتوے کچھ اور نہیں ہیں، یہ حکم خدا ہے، احکام پروردگار ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ہماری آپ کی حیثیت نہیں ہے، وہ چونکہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ اپنی سمجھی ہوئی چیزوں کو ہم سے شیئر کر رہے ہیں۔ کتنی احسان فراموش ہے یہ قوم کہ جو پکا پکایا مال ہم کو پیش کر رہا ہے، ہم اسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ولایت کا پہلا مرحلہ، شریعت کو ماننا، اپنے آپ کو شریعت کے سامنے تسلیم کر دینا، یہ ولایت کا پہلا مرحلہ ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ مسائل کہیں ہمارے مزاج پہ گرا تو نہیں گزر رہے ہیں، یہ باتیں کہیں مشکل تو نہیں پیش آ گئی، ارے کیا صبح صبح دو رکعت نماز کے لیے اٹھا دیا۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں تو بہت کامن باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ تیسری اور آخری چیز امام کی حدیث میں، اپنے اختلاف میں ان کی طرف رجوع کریں۔ تین چیزیں امام نے کہا تم سے چاہتے ہیں، پہلی چیز اپنے امام کی معرفت، دوسری چیز جو کچھ پیش آئے اس میں اپنے آپ کو تسلیم کر دو، اور تیسری چیز اپنے اختلافات میں ان کی طرف رجوع کریں، یعنی حکومت، یہ اس شریعت سے بڑا مرحلہ۔ یہ شریعت اور حکومت اگرچہ الگ نہیں، ایک ہے، لیکن بعض مواقعوں پہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور ہمارے اس وقت دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم اس فرق کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ صرف دو جملوں میں اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے لیے ہندوستان میں رہ کے جو احکام ہیں اس کو شریعت کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی جو حکومت اسلامی میں رہ رہے ہیں اس کو حکومت کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، ورنہ تفصیلی گفتگو ہے اس کے بیچ میں کہ کیا فرق ہے ان دونوں کے بیچ میں۔ کلی طریقے سے کوئی فرق نہیں، شریعت سے ہی حکومت بنتی ہے اور حکومت میں ہی شریعت قائم ہوتی ہے۔ اگر حکومت نہیں ہوگی تو چور کے ہاتھ کوئی نہیں کاٹ سکتا ہے، اور ہاتھ کاٹنے کا حکم شریعت الگ نہیں ہے۔ یہ کہیں پہ حالات کی مجبوریوں کی بنیاد پہ الگ ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، ہونا اور ہے، الگ ہونا اور الگ نہیں ہے، حالات کی مجبوریوں کی بنیاد پہ الگ ہو جاتی ہے۔ کسی مجرم کو کوڑا مارنا ہے، کسی کو پھانسی دینی ہے، یہ سارے حکم شریعت ہیں، لیکن اس پہ عمل حکومت کرواتی ہے۔ لہذا اس تیسرے مرحلے میں ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے حوالے ایسا کر دیں کہ ہمارے اوپر امام کی حکومت ہے، مزاج امامت کے خلاف ایک قدم نہ اٹھے۔ اب اگر کسی کو شریعت میں مشکل پیش آ رہی ہے تو حکومت میں تو بہت بڑی مشکل پیش آئے گی، ہے کہ نہیں؟ حکومت میں تو بہت زیادہ مسائل پیش آئیں گے، اس کے لیے تکلیف ہوگی اس کو۔ عزیزان محترم،
یہ ساری باتیں، بس ہم نے اپنی گفتگو ختم کی، 2 جملوں میں بات تمام. یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ ہمارے ائمہ اور خدا چاہتا ہے کہ یہ قوم سینٹرلائز رہے. یعنی غدیر روز اتحاد بھی ہے، غدیر اتحاد کا دن ہے. یا اب یہ اور بات ہے کہ پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے. بچے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کے سامنے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں، لیجیے، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیجیے. سامنے والا لے بھی لے گا اگر اچھی سمجھے گا، مناسب سمجھے گا. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے کہ نہیں. دونوں طریقے ہیں نا. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے، لو، لینا چاہتے ہو لے لو، فائدہ اٹھا لو، اس سے استفادہ کر لو تم بھی. اور ایک دوسرے پہ طنز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہے تمہارے پاس، اس سے چڑ پیدا ہوتی ہے. غدیر روز اتحاد کا نام ہے. اگر غدیر کی بنیاد رسول نے اتحاد سے ڈالی ہے تو غدیر کا اختتام بھی اتحاد پہ ہی ہونا چاہیے. جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. آج جن کے ماننے والوں پہ ہم کہتے ہیں کہ غدیری نہیں ہو سکتے، رسول نے خود ان کو غدیر کے میدان میں بٹھا کے بتایا ہے کہ تم کسی سے مایوس مت ہو، تم اپنے فیض کو دوسروں تک پہنچاتے رہو. جس میں صلاحیت ہوگی خود لے لے گا، نہیں صلاحیت ہوگی یہ اس کا نقص ہے. کمی ہم سے نہیں ہونی چاہیے، کمی ناقص میں ہوا کرتی ہے. ہمارے پاس ایک چیز ہے، خزانہ ہے، ہمارا کام لٹانا ہے. جس کے پاس جھولی ہوگی خود بھر لے گا، جو خالی ہاتھ ہوگا یوں ہی چلا جائے گا. نعرے حیدری، آواز بلند چلوا. المختصر، غدیر تجدید عہد اور اس کے بعد عہد پہ باقی رہنا، شریعت کو مکمل طریقے سے ماننا، اور جہاں تک حالات ساتھ دیں حکومت کو مکمل طریقے سے ماننا. یہ حالات کا ساتھ دینا ہم نہیں طے کریں گے، علماء طے کریں گے. غدیر اس کا نام. غدیر اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، اس کا نام ہے. غدیر جامع ولایت کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، اس کا نام ہے. غدیر کنجوسی کا نام نہیں ہے، غدیر اس فیض کا نام ہے کہ جہاں انسان باٹا کرتا ہے، سخاوت کا نام ہے. کبھی غدیر کے مسئلے میں کنجوسی نہ کریں، غدیر کے مسئلے میں سخاوت دکھائیں کہ جامع ولایت ہمارے پاس ہے اور تم سب لے لو. اس لیے کہ یہ وہ ولایت کا جام ہے کہ جتنا آپ پلائیے گا کبھی یہ کم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ بڑھتا رہے گا. جب اتنی ساری برکتیں اس جام میں ہیں تو ہم پلانے میں کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. با الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. با الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. با الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. با الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. با الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. با الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. با الہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. با الہ ہمارے درمیان ایک مداح نہیں ہے، وہ مریض ہیں، ایڈمٹ ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پالنے والے ہم کو ولایت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہم کو ولایت کو اختیار کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. با الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. با الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.